اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی معروف حدیث جس کو حدیث رسالۃ الحقوق کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں امام نے مختلف ہیومن رائٹس کو بیان کیا، ان چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو اللہ نے انسانوں کے اوپر دوسرے انسانوں کے حقوق قرار دیے ہیں۔ یہاں تک وہ بھی بیان کیا کہ جو اللہ نے انسان کے اوپر اپنے خود نفس کے اور اعضاء و جوارح کے اور انسان کے اپنے افعال کے حقوق قرار دیے ہیں۔ اس حدیث کے ذیل میں گفتگو جاری تھی اور آپ کے سامنے اس چیز کو پیش کیا کہ اللہ نے کس انداز سے جو انسان کے اوپر سرپرست ہیں ان کے حقوق قرار دیے۔ اس مرحلے پہ آ کے امام بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے حقوق کو کس انداز سے قرار دیا، اور یہاں پہ بیان کرتا حق الرعیہ، یعنی وہ کہ جو تمہارے ماتحت کسی بھی اعتبار سے آتے ہیں۔ اس کو امام نے تین چیزوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ کہ جو حکمرانی میں تمہارے ماتحت ہیں، یعنی تم کسی ملک کے بادشاہ ہو اور تمہارے ماتحت آتے ہیں، اس کا حق کیا ہے۔ ایک حق امام نے بیان کیا جو تمہارے علمی اعتبار سے تمہارے ماتحت آتے ہیں۔ پہلے حصے میں لوگوں کے لیے حاکم کے حق کیا ہیں یہ بیان کیا تھا، اب حاکم کے اوپر لوگوں کے لیے حق کیا ہے اس کو بیان کیا۔ دوسرا، پہلے حصے میں حق بیان کیا تھا کہ شاگرد کے لیے استاد کا حق کیا ہے، اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ استاد کے اوپر شاگرد کا حق کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس مرحلے پہ آ کے امام نے زوجہ کا حق بیان کیا اور غلام کا حق کو بیان کیا۔ بیان کرتا ہے امام اما حقوق رعیت کا بالسلطان، کہ تم جن لوگوں کے اوپر حاکم ہو اس کا حق کیا۔ اور یہ بہترین نصیحت ہے، یہ بہترین پیمانہ ہے سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے ان کے لیے کہ جن کو اللہ نے حکومت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے یہ اختیار عطا کیا کہ اپنے آپ کو کس طریقے سے، تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ کس طریقے سے امام نے کیا خوبصورت الفاظ کا انتخاب کیا، فَأَن تَعْلَمْ أَنَّكَ بِمَا اسْتَرْعَيْتَهُمْ بِفَضْلِ قُوَّتِكَ عَلَيْهِمْ، کہ تم یہ جان لو، کیا چیز جان لو، کہ وہ چیز کہ جس چیز نے تمہیں ان کے اوپر نگران اور حافظ قرار دیا ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ تمہاری قوت اور تمہاری صلاحیت اور تمہاری قوت کے اندر ایک فضل تھا جس کی وجہ سے تم آئے ہو یہاں تک۔ یہ فضل گویا اللہ نے عطا کیا تھا، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں۔ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَحَلَّهُمْ مَحَلَّ رَعِيَّةِ لَكَ ضُعْفُهُمْ وَذُلُّهُمْ، یہ لوگوں کی ضعف تھا اور لوگوں کی تنگ دستی تھی، کمزوری تھی، کہ جس کے سبب سے تم ان کے حاکم قرار پائے، وہ تمہاری رعیت قرار پائے۔ فَمَا أَوْلَى مَنْ كَفَاكَهُ ضُعْفُهُ وَذُلُّهُ، اور کون اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، یعنی تمہاری نگاہ میں تمہارے لیے کون تم اس شخص زیادہ اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے کہ جس کے ضعف نے اور جس کی کمزوری نے جو ہے وہ تمہیں یہ طاقت عطا کی ہو، تمہیں بے نیازی عطا کی ہو۔ یعنی انسان کے لیے اہم ترین شے کیا ہے، جو اس کو بے نیازی عطا کرے، اور اس مرحلے پہ تمہیں بے نیازی عطا کرنے والی شے یہ لوگوں کا ضعف ہے۔ یعنی تم جب ان کے اوپر حاکم بنے ہو تو اپنے نفس کے ذریعے سے ان کے اوپر ظلم نہ ڈھاؤ، بلکہ کیا کرو، ان کا احترام کرو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ضعف کی وجہ سے تم ان کے اوپر حاکم بنے ہو۔ حتی سیرہ لک رعیت، یہاں تک یہ لوگ تمہارے رعیت بن کے تمہارے ماتحت آ گئے۔ وسیرہ حکمک علیہ نافذا، یہاں تک کہ ان کا ضعف تھا جس کی وجہ سے تمہارا حکم ان کے اوپر آ کے نافذ ہو گیا۔ ولا یمتنع منک بعدۃ ولا قوہ، اور یہ تمہاری عزت اور تمہاری طاقت میں مانے نہیں ہو پائے، اس وجہ سے تم ان کے حاکم بنے ہوئے ہو۔ ولا یستنصر فیما تعاظمہ منک الا باللہ، ہاں لیکن یہاں پہ مرحلہ کیا ہے کہ اتنا باریک نقطہ ہے کہ اب جب اللہ نے تمہیں قدرت عطا کر دی ہے اور ان لوگوں کو تمہارا ماتحت، تمہارا رعیت میں شمار کیا ہے، تو اب ان کے پاس رحمت الہی کے سوا کوئی اور شے نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے نصرت ہو سکے، یعنی اللہ کی رحمت، اور وہ شے کہ جس نے ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے وہ چیزیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ تمہارا حلم اور تمہارا وقار، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے ذریعے سے تم ان کے اوپر، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کی جانب ابھاریں گی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کی مشکل کو آسان کیا جائے۔ لا تستنصر فیما تعاظمہ منک، یعنی تمہاری جانب سے صرف کون سی چیزیں مددگار بن سکتی ہیں، وہ کیا کہ اللہ کی ذات ہو، رحمت کا پہلو ہو تمہاری ذات کے اندر، یہ رحمت جو ہے تمہاری ذات کے اندر یہ سبب بنے گی اس چیز کی کہ تم ان سے جو ہے وہ اچھے سے پیش آؤ،
ان کی مشکلات کو آسان کروں، والحائطہ اور اس چیز جس نے تم کو گھیرا ہوا ہے، والاناء یعنی حکم یعنی انسان کا وقار کی کیفیت، حلم کی کیفیت، یعنی انسان امام گویا اس حاکم کو کی غیرت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو وہ کتنا مجبور ہے جو تمہارے ماتحت ہے، وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس مرحلے پہ آ کے تمہاری غیرت کا سوال ہے کہ تم باغیور ہو یا نہیں ہو، یا تم اپنی غیرت کا سودا کر چکے ہو. اگر تمہارے پاس غیرت ہوگی تو تم اس کی مشکل کو آسان کرو گے. وما اولاک اذا عرفت ما آتاک اللہ من فضل هذه العزة والقوة التي قهرت بها. اور اس چیز سے بڑھ کے کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کیا چیز کہ جب تم نے جان لیا کہ اللہ نے تمہیں قوت عطا کی ہے، اللہ نے یہ عزت عطا کی، اللہ کی جانب سے یہ عزت ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ان کے اوپر قاہر ہو، ان کے اوپر باقدرت ہو. ان تکون للہ شاکرہ، اس سے بڑھ کے اب کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس کے بدلے میں کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ایک جانب اپنی غیرت کا استعمال کرو اور اس غیرت کے استعمال کے ذریعے سے لوگوں کی مشکلات کو آسان کرو. دوسرا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شاکر بنو. ومن شکر اللہ اعطاہ الزیادہ، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا کرتا ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا اگر تم خدا کا شکر ادا کرو گے اور لوگوں کی مشکلات کو آسان کرو گے، نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے مسائل بڑھ جائیں گے. نہیں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اعطاہ زیادہ، اللہ اسے مزید ادا کرتا ہے. فیما انعم علیہ، جس چیز کو اس نے عطا کیا تھا. ولا قوت الا باللہ، اور اس چیز کے اندر بھی صرف طاقت کس کی؟ اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں اما حق رعیتک بالعلم. اب تمہارے ماتحت وہ افراد کے جو علمی اعتبار سے ماتحت آتے ہیں، ان کا حق کیا ہے؟ فان تعلم ان اللہ قد جعلک لہم خازنا فیما آتاک من العلم. یعنی استاد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ استاد کی گردن پہ شاگرد کا حق کیا ہے. کیا بیان کیا؟ حق کیا ہے کہ تم جان لو کہ اللہ نے تمہیں خازن قرار دیا ہے، خزانچی قرار دیا. کس چیز کے اوپر؟ اس چیز کے اوپر کہ اللہ نے جو تمہیں علم عطا کیا. یعنی آج تم دیکھتے ہو کہ تمہارے شاگرد کو کئی چیزیں نہیں معلوم، تمہیں کئی چیزیں معلوم ہیں، تو اس پہ اترانی کی ضرورت نہیں ہے، اس پہ فخر اور مباحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک شے ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی اور اس کے اوپر تمہیں خزانچی قرار دیا کہ تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. وَوَلَّاكَ مِنْ خَزَانَةِ الْحِكْمَةِ، اور اس حکمت کے خزانے کے اوپر اللہ نے تمہیں والی قرار دیا ہے. فَإِنْ أَحْسَنْتَ فِي مَا وَلَّاكَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَقُمْتَ بِهِ لَهُمْ مَقَامَ الْخَازِنِ الشَّفِيقِ النَّاصِحِ لِمَوْلَاهُ فِي عَبِيدِهِ. پس اب تمہارا کام کیا ہے؟ اگر تم اس معاملے میں جس کے اوپر اللہ نے تمہیں والی قرار دیا ہے، تم اچھے سے تم نے اس کام کو ادا کیا اور تم ایک اس خازن شفیق کی طرح رہے. یعنی خزانچی ایک شخص ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، اور ایک دفعہ دو کیفیات ہیں. ایک شخص جس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس خزانے کی چابی ہے. ایک دفعہ ممکن ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ شقی القلب ہو، سخت دل ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ اپنے خزانے سے یا جس خزانے کی چابی اس کے پاس ہے سب کو محروم رکھے گا. لیکن دوسری طرف کیفیت کیا ہے؟ یہ شفیق ہے، یہ دوسروں کا اچھا چاہنے والا ہے. الصابر المحتسب الذي رعى اذا حاجت اخرج له من الاموال التي في يده. یہ کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ایسا صابر شخص ہے، ایک ایسا باعزمہ شخص ہے کہ جب کسی بھی حاجت مند کو دیکھتا ہے تو اپنے خزانے سے اس کے لیے نکال لیتا ہے. اگر یہ ایسا شخص ہے، کنت راشدہ، تم جو ہے وہ ہدایت کرنے والے ہو جاؤ گے اور ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یعنی اب جب تم، یعنی امام بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیان کرنا چاہ رہے ہیں جب تم اللہ کے خزانے کے اوپر اللہ نے تمہیں خزانچی قرار دیا ہے تو اب تم کنجوس نہ بنو. جیسے کسی حاجت مند کو دیکھو، یعنی حاجت مند یہاں پہ کون ہے؟ وہ جس کے پاس علم نہیں ہے، تو فوراً اپنا علم اس تک پہنچاؤ، شفقت کے ساتھ پہنچاؤ، یعنی مہربانی کے ساتھ اپنے علم کو اس تک پہنچاؤ. اس انداز سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم کنتا راشدہ، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، ہدایت کرنے والے ہو جاؤ گے. اور کیا ہوگا؟ وہ کنتا لذالک عاملہ، اور تم اس چیز کے لیے کیا ہو جاؤ گے؟ معتقدہ، ایک جانب جو ہے تم اللہ سے اچھی امید رکھنے والے ہو جاؤ گے. اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ تم ایک مطمئن اور ایک معتدل شخص ہو جاؤ گے. کنتا لذالک عاملہ،
تم اللہ سے رحمت سے امید رکھنے والے ہوگے. وَإِلَّا اگر تم نے ایسا کام نہ کیا كُنْتَ لَهُ خَائِنًا نتیجہ کیا ہوگا؟ تم اللہ کے خزانے کے اوپر خائن ہوگے. ایک جانب تم نے اس انداز سے کیا، تم کیا کرو گے؟ اللہ سے بہتر کی امید رکھنے والے ہوگے، امید لگانے والے ہوگے. تمہاری کیفیت کیا ہوگی کہ تم مطمئن اور مضبوط شخصیت ہوگی تمہاری. لیکن اگر نہیں کیا تو تم اللہ کے خزانے کے اوپر خائن ہوگے. وَلِخَلْقِهِ ظَالِمًا اور اس کی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے والے ہوگے. وَلِسَلْبِهِ وَعِدِّهِ مُتَعَرِّضًا اور اللہ کی جو تمہیں عطا کی ہے اس کے اوپر اس میں تم تعرض کرنے والے ہوگے، یعنی جس چیز کے لیے عطا کی اس چیز کو اس انداز سے ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، اللہ کی عزت کے اندر تعرض کرنے والے ہوگے. پس یہ استاد جو بھی صاحب علم ہے وہ خود بخود یہ بات سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایک عظیم تحفہ عطا کیا، عظیم چیز ہے جو مجھے عطا کی ہے، اور یہ ایک جانب سے میرے لیے تحفہ، ایک جانب سے میرے لیے امانت ہے کہ جس کو مجھے آگے لوگوں تک پہنچانا ہے. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں حق رعیتک بالملک النکاح کہ جو تمہاری زوجہ ہے اس کا حق کیا ہے، جو نکاح کے ذریعے سے تمہارے ماتحت اللہ نے جس کو قرار دیا ہے اس کا حق کیا ہے. فَأَن تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَهَا سَكَنًا وَمُسْتَرَاحًا وَأُنْسًا وَوَاقِيًا کہ تم جان لو، یعنی امام اس رشتے کی باریکی کو بیان کر رہے ہیں جو اللہ نے ایک شوہر اور بیوی کے درمیان قرار دیا ہے. اس رشتے کی باریکی کیا ہے، اس رشتے کا حسن کس چیز میں ہے، اس رشتے کی وہ شے کیا ہے جو اس کو بلندگی عطا کرتی ہے. وہ کیا شے ہے کہ تم اس چیز کو جان لو. کیا جان لو؟ کہ اللہ نے تمہاری زوجہ کے اندر تمہارے لیے سکون قرار دیا، اس کے اندر استراحت قرار دی، تمہاری مشکلات کا یعنی تمہاری تھکاوٹ کا سکون اس کے اندر قرار دیا. وہ انسن اس کے اندر تمہاری لیے انسیت قرار دی ہے، اور کیا ہے، اور اس کو تمہارا حفاظت کرنے والا قرار دیا ہے. یعنی اس نگاہ سے شوہر بیوی کی جانب دیکھے کہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے جس کو اللہ نے میرے لیے قرار دیا ہے. وَكَذَلِكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمَا اسی طریقے سے تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو، یعنی بیوی بھی شوہر کو اس نگاہ سے دیکھے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے مجھے سکون ملنا ہے، یہ وہ ہے کہ جس سے مجھے انسیت ملنی ہے، یہ وہ ہے کہ جس سے مجھے استراحت ملنی ہے. جب دونوں ایک دوسرے کو اس طریقے سے دیکھیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ یجب ان یحمد اللہ علی صاحبہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے. یعنی وہ چیز جو بعض اوقات زحمت بن رہی ہوتی ہے اللہ کی رحمت بن جائے گی. کیوں؟ نگاہ کا فرق آ گیا. جب اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی حمد کریں گے. کس کے اوپر؟ یہ جو نعمت اللہ نے عطا کی. وَيَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ نِعْمَةٌ مِّنْهُ عَلَيْهِ اور جان لو کہ یہ شخص جان لے گا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے اس کو عطا کی ہے. وَوَجَبَ أَن يُحْسِنَ صُحْبَةُ نِعْمَةِ اللَّهِ اور لازم کیا ہے؟ لازم یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کی تعریف کی جائے، اللہ کی نعمت سے اچھے سے پیش آیا جائے. یہ تمہاری زوجہ اور زوج کے لیے شوہر کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اس سے اچھے سے پیش آیا جائے. وَيُكْرِمَهَا وَيَرْفَقَ بِهَا اور نتیجہ کیا ہو؟ اس کا اکرام کیا جائے. اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت کا اکرام کرو اور اس سے نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی اللہ کی نعمت ہے تو اس سے اچھے سے پیش آؤ، اللہ کی نعمت ہے تو اس کا اکرام کرو، اللہ کی نعمت ہے تو اس سے مہربانی سے پیش آؤ. وَإِن كَانَ حَقُّكَ عَلَيْهِ أَغْلَظَ وَطَاعَتُكَ بِهَا أَلْزَمَ اگرچہ کیا ہے؟ اب امام اس چیز کو بھی بیان کر رہے ہیں. اگرچہ کیا ہے کہ تمہاری اطاعت اس کے اوپر صعب ہوگی، اور کیا ہوگی؟ لازم بھی ہوگی، صعب بھی ہوگی. تمہارا حق اس کے اوپر مشکل ہے، تمہاری اطاعت اس کے لیے صعب ہے. لازم ہے اطاعت، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ تمہیں یہ ادا کرنا ہے. یعنی تمہارا جو حق ہے یہ بہت مشکل ہے ادا کرنا، آسان نہیں ہے. تمہاری اطاعت اس کے اوپر لازم ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ فیما احبت او کراہت. اب امام جو ہے زوجہ کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگرچہ تمہارا حق زوجہ کے لیے صعب ہے، اگرچہ تمہاری اطاعت زوجہ کے لیے واجب ہے، حتیٰ اس چیز کے اندر جو اس کو پسند کرے، اس چیز کے اندر جس کو وہ پسند نہ کرتی ہو. ما لم تکن معصیہ ہاں سوائے یہ کہ معصیت ہو. یعنی اگر شوہر زوجہ کو معصیت کا حکم دے تو یہاں پہ اطاعت واجب نہیں ہے. فَإِنَّ لَهَا حَقُّ الرَّحْمَةِ وَالْمُؤَانَسَةِ کہ جب اس طریقے سے تمہارا حق ادا کرنا اس کے اوپر صعب ہے، مشکل ہے، تم اس بات کو جانتے ہو اور شوہر اس بات کو سمجھتا ہے کہ اس بات کو
کہ اس کی اطاعت بیوی پہ فرض ہے. اب یہاں پہ فقہی اعتبار سے بات نہیں کی جا رہی کہ ان چیزوں میں فرض ہے کہ ان چیزوں میں فرض نہیں ہے، لیکن زوجہ کے لیے اچھا کیا ہے کہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو کم از کم. جب یہ مرحلہ ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ لَهَا حَقُّ الرَّحْمَةِ، تو اس کے لیے بھی ایک حق ہے اللہ نے. اگر اس کے اوپر اطاعت کو واجب کیا ہے تو شوہر کو چھوڑا نہیں ہے. آج جو بات بعض اوقات کی جاتی ہے کہ بیوی کے حقوق کون سے ہیں اور شوہر کے حقوق کون سے ہیں، تو اگر اللہ نے بیوی کے لیے اطاعت کو واجب قرار دیا تو شوہر کے اوپر بھی کچھ قرار دیا. وہ کیا؟ کہ اس کے لیے ایک حق رحمت ہے، تم رحمت سے پیش آؤ، تم اچھے سے پیش آؤ. وہ حق المؤانسہ، تم اس کے ساتھ جو ہے وہ انسیت کے ساتھ پیش آؤ، یعنی اس طریقے سے پیش آؤ کہ تم اس سے انسیت کو اختیار کرو، وہ تم سے انسیت کو اختیار کرے. ایک طرفہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تم ایک جانب سے جو ہے وہ سختی سے پیش آؤ اور ایک جانب سے اطاعت کرے. نہیں، اس کا کام ہے اطاعت کرنا، تمہارا کام ہے مہربانی اور رحمت اور انسیت کے انداز سے پیش آنا. وَمَوْضِعُ السُّكُونِ إِلَيْهَا قَضَعُ اللَّذَّةِ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْ قَضَعِهَا وَذَلِكَ عَظِيمٌ. اور اس کے لیے کیا چیز قرار دی ہے کہ اس کو سکون عطا کرو. موضع السکون الیہا، تمہارے سکون کو اس کے اندر قرار دیا ہے. وقضاء اللذہ، اور کیا قرار دیا ہے اس کے اندر؟ تمہاری لذات اس سے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوتی ہیں. التی لا بد من قضائها، وہ لذات کے جن کا ادا ہونا لازم ہے، مطلب تم فساد کی جانب جاؤ گے. وذالک عظیم، یہ عظیم نعمتیں ہیں جو اللہ نے گویا اس کے اندر قرار دیا تمہاری زوجہ کے اندر. بس انسان اس حق کا خلاصہ کرے تو کیا خلاصہ بنتا ہے کہ زوجہ کا حق یہ ہے کہ انسان پہلے اس کی قدر کو پہچانے، اس کی منزلت کو پہچانے، اس کے نعمت ہونے کا احساس کرے کہ اللہ نے اس کے اندر میرا سکون قرار دیا، میرے لیے استراحت قرار دی، اللہ نے اس طریقے سے قرار دیا ہے. اس چیز کو پہچانے. اور پھر کس چیز کو پہچانے؟ جب اس چیز کو پہچان لے تو اس کا ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اس کے ساتھ رحمت سے پیش آئے، اس کے ساتھ اس انداز سے پیش آئے کہ دونوں ایک دوسرے کی انسیت کا احساس کر سکیں، نہ کہ دونوں ایک دوسرے سے انسیت کے برعکس نفرت اور تنفر کا احساس کریں. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس مرحلے کے بعد امام بیان کرتے ہیں حق المملوک، یعنی وہ کہ جو تمہارے غلام ہیں. اب شاید یہ آج کے دور میں ہم اس چیز کو اس انداز سے نہ سمجھ سکیں، لیکن اپنے ذہن کو تھوڑا سا تاریخ میں لے کے جائیں کہ جہاں انسان ہمیشہ دوسرے کی غلامی میں ہوتا ہے. آج تو ہمارے یہاں کوئی کام کرنے والا آتا ہے، کام کر کے کچھ گھنٹے چلا جاتا ہے، ہم اس کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں. لیکن اس زمانے میں بات کی جا رہی ہے کہ جس زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر حملہ کیا اور وہاں سے مغلوب ہونے والے افراد کو قیدی بنانے کے بعد جو ان کو اپنی غلامی میں لے لیا، یعنی اب زندگی بھر یہ شخص اپنے مالک کی خدمت کرے گا اور بدلے میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اس طریقے سے مجبور اور لاچار شخص ہے. اس زمانے میں آ کے جس زمانے میں ان کے لیے کچھ کہا نہیں جاتا تھا، ان کو عزت دی جاتی تھی، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا جو شخص غلام ہوتا تھا، اس زمانے میں آ کے اسلام نے اس طریقے سے ان کے حقوق کے بارے میں بات کی کہ ان کو صاحب عزت قرار دیا. اس کو یہ بات سمجھائی لوگوں کو کہ یہ تمہاری طریقے سے ایک انسان ہے، اور اس عرب کے معاشرے میں آ کے جو سخت ترین معاشرہ تھا اس چیز کو ختم کرنا شروع کیا. لہٰذا امام بیان کرتا ہے اما حق رعیتک بالملک الیمین، کہ جو تمہاری غلامی میں ہے اس کا حق کیا ہے کہ فَأَن تَعْلَمْ، کہ تم اس چیز کو جان لو، انہو خلق ربک، سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ انسان ہے، مخلوق ہے. یعنی ہیومن رائٹس کے معاملے میں اسلام کتنا باریک اور کتنا دقیق ہے کہ اتنا زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ اس موقع پہ بھی آ کے ان کے حقوق کو بیان کر رہا جب ان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ تم سمجھو یہ اللہ کی مخلوق ہے. وَلَحْمُكَ وَدَمُكَ وَأَنَّكَ تَمْلِكُهُ، اللہ کی مخلوق ہے اور کیا ہے کہ تم اس کے مالک قرار دی، اللہ نے تمہیں گویا اس کا مالک بنا دیا، تم اس کے مالک ہو. اور کیا ہے، یہاں تک کتنا باریک مرحلہ بیان کیا امام نے کہ ایک جانب اللہ کی مخلوق ہے اور ایک جانب تمہارے جسم اور تمہارے گوشت کا حصہ ہے. یعنی جس طریقے سے تم اپنے بارے میں سوچتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے بارے میں تصورات رکھتے ہو، اس کے لیے بھی اسی طریقے سے تصورات رکھو، اس کے لیے بھی اسی طریقے سے سوچو اور سمجھو. لا انت صنعتہ دون اللہ، ایسا نہیں ہے کہ تم نے اس کو خلق کیا ہو، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ولا خلقت لہ سمعا ولا بصرا ولا اخرجت لہ رزقا،
کہ نہ تم نے اس کے لیے جو ہے وہ سماعت قرار دی، کان قرار دیا، نہ بصارت قرار دی، نہ تم نے اس کے لیے رزق قرار دیا. یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ نے اس کے لیے قرار دی ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ كَفَاكَ ذَلِكَ، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تمہیں ان چیزوں کے لیے اس کا کفیل قرار دیا، تمہیں اس مرحلے پہ قرار دیا کہ تم اس کی ان چیزوں کو ادا کرو. ثُمَّ سَخَّرَهُ لَهَا لَكَ، اور اس کے بعد اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی اس کو اس منزلت پہ قرار دیا کہ تمہارے کام آ سکے. وَأَتَمَنَكَ عَلَيْكَ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اگر تمہارے کام آ رہا ہے، تمہارے امور میں آسانی کا سبب بن رہا ہے کہ تمہارا غلام ہو گیا یا تمہیں اس کا حساب کتاب نہیں دینا، بلکہ کیا یہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس قرار دی گئی ہے. وَاسْتَوْدَعَكَ إِيَّاهُ، اور تمہاری ودیعت میں تمہارے پاس بطور امانت ہے. کس چیز کے لیے؟ لِتَحْفَظَهُ، تاکہ تم اس کی حفاظت کرو. فِيهِ وَتَسِيرَ بِهِ فی بصیرتہ، اور اس کی جو ہے وہ اس کو بہترین انداز سے، اس کو بہترین سیرت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، بہترین انداز سے پیش آؤ. فَتُطْعِمُهُ بِمَا تَأْكُلُ، اس کو وہ چیز کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. یعنی دیکھیں کس انداز سے، جس معاشرے میں غلام کو انسان نہیں سمجھا جا رہا تھا، مخلوق نہیں سمجھا جا رہا تھا، بے جان شے سمجھا جا رہا تھا، انسانیت اس طریقے سے پستی میں تھی، اسلام کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ اپنے غلام کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو. وَتُلْبِسَهُ مَا تَلْبَسُ، جو تم خود پہنتے ہو اس کو وہ پہناؤ. وَلَا تُكَلِّفْهُ مَا لَا يَطِيقُ، جو چیز کی صلاحیت یہ نہیں رکھتا اس اتنا وزن اس کے اوپر نہ ڈالو. فَإِن كَرَهْتَهُ خَرَجْتَ إِلَى اللَّهِ مِنْهُ وَاسْتَبْدَلْتَ بِهِ، اور اگر تمہیں پسند نہیں ہے یہ شخص تو اس کے اوپر ظلم نہ کرو، اس کے اوپر جو ہے وہ اذیت نہ دو، بلکہ کیا کرو، راہ اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو، تبدیل کر لو اس کو، یا تو کسی اور کی ملکیت میں دے دو یا آزاد کر دو. وَلَمْ تُعَذِّبْ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کو ہرگز بھی جو ہے وہ عذاب نہ دو. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس انداز سے اس حدیث کے اندر ہمیں وہ تمام حقوق دکھائی دیتے ہیں جو ائمہ علیہم السلام نے اور اسلام نے ہیومن رائٹس کو بیان کیا ہے. انشاءاللہ آنے والے حصے میں آپ کے سامنے والدین، ماں باپ اور ذی رحم جو رشتہ دار ہیں ان کے حقوق کو بیان کیا جائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.